کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد کی معروف ادبی تنظیموں نے پریس کلب راولپنڈی سے یکجہتی کشمیر مارچ کا آغاز کیا۔ اس مارچ میں ممتاز اہل قلم کے ساتھ ساتھ طلباء، طالبات، کاروباری شخصیات، علماء دین کے علاوہ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اللہ اکبر، عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب اور چیئرمین مقتدرہ قومی زبان افتخار حسین عارف نے مسئلہ کشمیر اور بھارتی بربریت پر بھرپور اظہار خیال کیا۔ آج کی جو یہ ریلی ہے، یہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں راولپنڈی اسلام آباد کے اہل قلم شریک ہوئے ہیں، شاعر اور افسانہ نگار اور ناول نگار۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل قلم نے ہر زمانے میں تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کی ہے۔ علامہ محمد اقبال ہوں، دین محمد فوق ہوں، تاثیر صاحب ہوں، حفیظ جالندھری صاحب ہوں، احمد ندیم قاسمی صاحب ہوں، احمد شمیم صاحب ہوں، احمد فراز صاحب ہوں، مختلف زمانوں میں قدرت اللہ شہاب اور محمود ہاشمی نثر میں بھی اور نظم میں بھی ہمیشہ اہل قلم نے تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کی ہے۔ ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو سکتے ہیں، ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے یا کسی بھی ادبی نظریے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، مگر جہاں تک آزادی کشمیر کا حوالہ ہے، ان کے حق خود اختیاری کا معاملہ ہے، تمام اہل قلم یک زبان و یک جان ہیں اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں بھی ہم کبھی کشمیر کے مظلوم عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ معروف ادیب، افسانہ نگار حمید شاہد اور زاویہ کے چیئرمین محبوب ظفر نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کی پرزور مذمت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس موقع پہ ہمیں کشمیر ایکارڈ کو ختم کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یونیلیٹرلی انڈیا نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے کشمیر کی پوزیشن کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ موقع ہے کہ ہم اس مسئلے کو انسانی سطح پہ اٹھائیں اور دنیا بھر کے اندر لے جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہاں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ اس سے ایسی انسانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو خطرہ ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد راولپنڈی کی جتنے بھی ادبی تنظیمیں ہیں اور اہل قلم ہیں، ان کی طرف سے احتجاج تھا اپنے نریندر مودی کی حکومت کے خلاف اور اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت میں۔ وہ جو ایک شعر ہے صاحب اختر کا کہ وادی گیسو درازاں تیرا زنجیری ہوں میں، گرچہ کشمیری نہیں ہوں پھر بھی کشمیری ہوں میں۔ تو ہم سب کشمیری ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ واقعتاً صرف کشمیر کے لوگوں کی بقا کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی بھی، پاکستان کے لوگوں کی بھی بقا کی جنگ ہے، اور ہم اس جنگ میں پوری طرح سے اہل قلم جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ نوجوان شاعر، صحافی، اینکر پرسن اور چیئرمین صدائے سخن ایم اے دوشی نے بھارتی وزیر اعظم سے کشمیر کی آئینی حیثیت کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ادبی تنظیم صدائے سخن کی جانب سے تمام ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور جرأت مند بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو 3 ہفتے کی قید میں ہیں، جو پابند سلاسل میں ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت کشمیر ہے، جس کو بنانے والے وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، جو وہ نہیں جانتے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ اب ضروری ہو چکی ہے۔ یہ 72 سالوں کی جو کاوش ہے وہ رنگ لے کے آئی ہے۔ مظفر برہان وانی کے بعد اب یہ لگتا ہے کہ اس شہادتوں کے بعد اب یہ تحریک زور پکڑ چکی ہے، اور لگتا ہے مقبول بٹ اور مظفر وانی کی شہادت کے بعد یہ اس قدر تیزی آ چکی ہے کہ اب سینیریو بالکل چینج ہو چکا ہے، اور جو سست گھوڑا ہے OIC اب اس میں بھی جان آ گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ میں تنظیم کی جانب سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ نہ صرف کشمیر کی آئینی حیثیت کو بحال کریں، بلکہ وہ مسئلہ کشمیر کے لیے انسانی جو قتل عام ہے اس کو بند کیا جائے، تاکہ کشمیری جو ہیں سکھ کا سانس لے سکیں۔ کشمیر تو 72 سال سے ایک سلگتا موضوع تھا،
لیکن چونکہ جب زیادہ ستم نہ ہو تو انسان کے اندر ویسے ہی بڑا سکون رہتا ہے، لیکن اب جب انتہا ہو گئی ہے اور ایک آئینی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور ان کو محصور بھی کر لیا گیا ہے، تو یہ ایک تمانچہ ہے تمام دنیا کی تنظیموں کے لیے، امن کے دعوے داروں کے لیے، ادب شناسوں کے لیے، انصاف کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے. تو اس چیز نے ہماری ادبی برادری کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. تو ہم حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ادیبوں کو کال کی، اور الحمدللہ راولپنڈی اسلام آباد کے کونے کونے سے ادیب اور شاعر یہاں پر آئے، اور انہوں نے کشمیر سے یکجہتی کا، جموں اور کشمیر جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا قلم، ہماری آواز اس کے ساتھ رہے گی. اور ان کے لیے میسج ہے ہمارا کہ وہ تنہا نہیں ہیں کسی مقام پر بھی. تو اب تو ہم جاگ گئے، اور جب قلم جاگ جائے تو تلوار کی دھار ماند پڑ جاتی ہے. تو یہ میرا میسج ہے سارے لوگوں کے لیے. کشمیر سے اظہار یکجہتی میں نوجوان شاعر اور عام لوگ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین آصف نواز نے بھی اپنا حصہ ڈالا. جتنے بھی لوگ جو تہذیب یافتہ ہیں یا انسانیت دوست ہیں، تو وہ سب ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں آج، کہ یہ جو کشمیر میں آج ظلم و ستم، قتل و غارت ہو رہی ہے، اسے فوری طور پہ فی الفور بند کیا جائے. یہ جو کشمیر کی لڑائی ہے، یہ لڑائی اصل میں جیسا کہ پہلے میں نے بات کی، یہ جہالت کی اور تہذیب کی لڑائی ہے. یہ پاکستان اور بھارت کی لڑائی نہیں ہے. یہ جب جہالت، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی جب بڑھنے لگی ہمارے ملک میں، تو ہم نے باقاعدہ اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے ختم کیا پاکستان میں. بھارت کو بھی یہی چاہیے تھا کہ وہاں پہ جہالت کو اور ایکسٹریمزم کو ختم کرتا، اس کے خلاف جنگ کرتا، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے وہاں پہ جو جہالت ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، ان کو اقتدار دے دیا، اور اب وہ اپنے رنگ دکھا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو کشمیر میں آبادی اس ٹائم موجود ہے وہ مسلمز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو جغرافیکلی بھی دیکھیں تو وہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بنتا ہے، اور جو انسانیت کی روح سے بھی اس کو دیکھا جائے تو تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی پرسن، ایک ایجوکیٹڈ پرسن یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کو بربریت کا نشانہ بنائیں. یکجہتی کشمیر مارچ کے شرکاء کے لیے نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں. اس موقع پر کاشت کے ٹیچر نے کشمیریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا اعلان بھی کر دیا. ہم یہاں پہ آج اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے اسکول، کالجز، ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں. اب ہم یہاں پہ کس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی اداروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو، نہ کہ ہمارے یہاں پہ کھڑے ہونے سے یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ احتجاج کرتے رہیں اور وہاں پہ وہ مظلوم جو شہری جو ہیں وہ ظلم و بربریت کا نشانہ بڑھتے رہیں. تو ہم 31 تاریخ کو کاسٹ، جو کہ ہمارے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، وہ ایک چھوٹی سی کاوش کر رہا ہے کہ وہ مظلوم لوگ جو کہ کشمیری بربریت کا حصہ بن رہے ہیں، نشانہ بن رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہاں پہ فری کیمپ کھول رہے ہیں کہ ان کو جو سائیکولوجیکل، جو فزیولوجیکل یا ہماری میڈیکل یا پیرا میڈیکل ٹیم جو ہے وہ جس بھی طرح سے ان کی مدد کر سکتی ہے، وہ یہاں پہ ان کو فری سہولت فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نکیال سیکٹر میں، جو کہ LOC کے نزدیک ایک سیکٹر بن رہا ہے، وہاں پہ بھی ہماری یہی ٹیم جو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر سکتی ہے ان شہریوں کو جو کہ وہاں سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی ٹراما کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے وہ موجود رہے. اس کے علاوہ ہماری ایک اور کوشش یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کے تعاون ریسکیو 1122 کے تعاون سے ہمارے اپنے جو ادارے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اس طرح کی ٹریننگ دے سکیں کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس، جتنے بھی دوسرے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو فری طبی امداد جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں، جو فرسٹ ایڈ امداد ہے وہ کم از کم پرووائڈ کر سکیں. مارچ کا اہتمام زاویہ، صدائے سخن، سوچ، انحراف، حلقہ ارباب ذوق، لیکس سخنور، بزم اہل قلم، حرف گدہ پاکستان، ویلفیئر آرگنائزیشن، سخن ساز، عالمی ادبی فورم، بزم اہل قلم، بزم احباب قلم، پوٹواری آرٹس کونسل، ینگ وومن رائٹرز و دیگر نے کر رکھا تھا.